السلام علیکم خواتین حضرات، میں ہوں اسرار احمد کسانہ۔ شروع میں آپ کو ایک چھوٹی سی چیز دکھاتا ہوں۔ یہ ذرا دیکھیے، یہ اقبال کا میں نے شعر آپ کو اس میں بھی سنایا تھا، اور یہ تھوڑا سا میں پھر آپ کو دکھا رہا ہوں، لیکن اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ جو ہے وہ یہ ہے، جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے بارے میں یہ جو ایک میسج ہے کہ دا لاسٹ مین اسٹینڈنگ اگینسٹ مافیا، یہ جو ہے یہ اس پہ غور کرنے کی بات ہے۔ اور ایک اقبال کا شعر ہے کہ ہوا ہے گو تند و تیز، لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے۔ ہوا ہے گو تند و تیز، لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے۔ وہ مرد درویش جس کو حق نے دیے ہیں انداز خسروانہ، یعنی وہ جو کچھ بھی ہے اپنا کام کیے چلا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مرد درویش کو اگر بادشاہی انداز دیے ہیں تو یہ اس کی عنایت ہے، اور اسی کی وجہ سے ہم آج ایک ریزسٹنس موومنٹ جو ہے اس کا آغاز ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور بڑی شدید طریقے سے دیکھ رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ مختلف لیولز پہ اگر ہم دیکھیں تو وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ فورٹریس ڈزنٹ فال انلیس اٹس ٹاورز آر ویکنڈ، یعنی کوئی بھی قلعہ جو ہے وہ اس تک نہیں گرتا جب تک کہ اس کے جو ستون ہیں وہ نہ ویک کر دیے جائیں، جو کہ ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ ہماری جو ستون ہے بیسیکلی آپ دیکھ لیں، عدلیہ ہو گئی، آپ کی افواج ہو گئی، آپ کی ایگزیکٹو ہو گئی، یہ تمام کی تمام، اور آن دا ٹاپ آف اٹ ساری جو عوام ہے، یہ سب سے بڑا ستون ہے۔ ان سب کو ویک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جو قوم یاد رکھیے گا کہ دوسروں کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، وہ نہ کبھی ابھر سکتی ہے نہ کبھی آزاد ہو سکتی ہے۔ اور جو کاتب تقدیر ہوتا ہے وہ ایسی قوم کے لیے غلامی اور بے چارگی کی جو سلپ ہے نا، وہ اس کے ہاتھ میں پکڑا دیتا ہے۔ اس لیے کہا گیا تھا نا کہ غافل نہ ہو، خود ہی سے کر اپنی پاسبانی۔ ہم لوگوں کی خودی جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکی بھی ہے، ہم لوگ بالکل اس حوالے سے محروم ہو چکے ہیں۔ اس کو ذرا تجزیہ کریں گے، اور تمام امور جو آج کل سیاسی چل رہے ہیں ان کا بھی ذرا تجزیہ کریں گے۔ ہمارے ساتھ ان تمام امور پہ گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں جناب حیدر مہدی صاحب۔ حیدر بھائی السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام جی، بسم اللہ الرحمن حیدر الرحیم۔ بھائی بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم جی۔ ایک تو یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں، سب سے پہلے تو پچھلا ہفتہ جو ہے یہ سارے کا سارا زمان پارک ہوتی رہی پوری دنیا میں، اور جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ شیلنگ ہوئی ہے، جس طریقے سے وہاں پہ تباہی ہوئی ہے، اور پھر ضلع شاہ سے بھی کوئی سبق نہیں سیکھا گیا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ عمران خان کی مطلب انہوں نے ہر ممکن کوشش کی گرفتار کرنے کی، اینڈ ہیٹس آف ٹو دی پیپل آف لاہور اینڈ پاکستان کہ جنہوں نے اس کو رزسٹ کیا۔ یہ جو اب صورتحال بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کورٹس کو بھی اب اس میں ڈال دیا گیا ہے، اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسرار بھائی، آئی تھنک تھوڑا سا کانٹیکسٹ دینا ضروری ہے، لوگوں کو پتہ ہے لیکن بہت ضروری ہے کہ ہم ریمائنڈ کریں کہ یہ فورسز ایٹ پلے کیا ہیں۔ فورسز ایٹ پلے کا مطلب یہ ہے کہ کون کون سے عناصر ہیں جو اس پورے اکھاڑے کے اندر آئے۔ امریکہ کے متعلق ان کے ایک بہت دانشور ہیں پروفیسر نام چامسکی، انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ کا جو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے نا، اس کا مطلب ہے ان کی فوج اور ان کا پرائیویٹ سیکٹر کا انٹرپرائز، ان کے کاروباری، ان کی گٹھ جوڑ ہے۔ اور یہ گٹھ جوڑ شروع ہوئی ٹرن آف دا سینچری سے، جب امریکہ کو اپنی تھوڑی سی طاقت کا احساس ہوا۔ اور اس کا اصل اس کا زور اس نے پکڑا پہلی جنگ عظیم کے بعد پکڑا، جب کہ ری بلڈنگ ہوئی امریکہ میں، نیو ڈیل آئی وہاں، تو یہ پتا چلا کہ یہ کتنی پاورفل کنگلومریٹ ہے۔ یہ ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس جو ہے نا، اس نے تقریباً پوری دنیا پر اس وقت قابو پا لیا ہے۔ اور یہ ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس صرف امریکہ میں نہیں ہے، یہ یورپ کے بڑے بڑے کاروباری، یہ ایسٹ ایشیا کے، یا ہر جگہ کے سوائے چائنا اور رشیا کے، وہ علیحدہ، ان کے اپنے علیحدہ ہیں۔ تو وہ استعمال کرتے ہیں فوج کو، امریکن فوج کو استعمال کرتے ہیں اپنے مقاصد کو پورے کرنے کے لیے، اور یہ دونوں کے لیے بہت اچھا ہے۔ وہاں وہ جنگیں کرتے ہیں، جنگ کر کے جو ان کا ڈیفنس انڈسٹری ہے وہ پھلتی پھولتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ امریکہ جہاں فوج جاتی ہے، یا اس سے پہلے امریکن کاروباری جاتا ہے، یا امریکن فوجیوں کے بعد کاروباری جاتا کاروباری ہے۔ تو یہ جو دنیا میں گلوبل ہیجمنی ہے ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کی، اچھا بائی دا وے، یہ جو کاروباری ہے نا، چاہے یہ یورپین ہو یا یہ نارتھ امریکن ہو، کینیڈین ہو، امریکن ہو، جہاں مرضی کا ہو، اس کا نہ کوئی دین ہے، نہ اس کا کوئی ملک ہے، نہ اس کی کوئی نیشنلٹی ہے، اس کا خدا صرف پیسہ ہے۔ ایسا ہے، اور بالکل صحیح۔ یہ بڑا، دس از اے ریالٹی، یہ ہمیں ریالٹی سمجھے، یہ کوئی فلسافیکل میں کوئی کانسٹرکٹ نہیں دے رہا، یہ ریالٹی ہے۔
یہ اکراس بارڈرز ہیں، یہ فیس بک ہو گیا، یہ میٹا ہو گیا، یہ گوگل ہو گیا، یہ مائکروسافٹ ہو گیا، یہ ہیلتھ کی جتنے فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے، فوڈ کی ہو گئی، ڈیفینس کی ہو گئی، ان کے کوئی خدا نہیں ہے، یہ جہاں سے نوٹ بنائیں گے ان کو دیں۔ پاکستان میں ایگزیکٹلی یہ ایک مائکروسکوپک ورژن اس کا ہے کہ وہاں پر فوج مل گئی ہے کاروباریوں کے ساتھ۔ کاروباری کون ہے؟ جو اب سیاستدان کا لبادہ اڑا ہوا ہے، کون ہے؟ نواز شریف، آصف زرداری اور ان کے ارد گرد۔ جو کاروباری نہیں بھی ہیں وہ بھی بن گئے، فضل الرحمان جیسے۔ فضل الرحمان کی آپ لسٹ پڑھیں، جو اس کے پاس اثاثے ہیں، جتنی اس کے پاس فیکٹری ہیں، جو شوگر ملی ہیں، جو اس نے ہزاروں ایکڑ زمین جو ہے حکومت کی تھی اپنے نام کرائی، تو یہ سب کاروباری۔ افسوس یہ ہے کہ ہمیں بہت دیر میں پتا چلا کہ ہماری جو فوج کی ہائی کمانڈ ہے، جو کہ خود بھی کاروباری ہے، بن گئی ہے، ایز این انسٹیٹیوشن بن گئی ہے، اینڈ ایز این انڈیویجول بھی بن گئی ہے۔ تو یہ انہوں نے جس طرح امریکہ انڈسٹریل ملٹری کمپلیکس پوری دنیا پر قبضہ کرنا چاہتا ہے اس کے وسائل کو، اور اس لیے چین کے ساتھ اس کی جنگ ہے، اس کے ساتھ چین کے ساتھ اور کوئی جنگ نہیں ہے، صرف جنگ ہے وسائل کے لیے اور پیسے کے لیے۔ یہی جنگ پاکستان میں فوج اور یہ جو بزنس مین ہے یہ مل گئے ہیں، اور یہ جنگ ہے وسائل کے لیے، طاقت کے لیے، کیونکہ اسی سے پھر وسائل یہ کریں گے۔ یہ ہے کانٹیکس۔ اگر آپ یہ سمجھ جائیں نا تو پھر آپ کو ساری چیز بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گی کہ یہ عمران خان کے خلاف کیوں ہے۔ چونکہ عمران خان واحد بندہ ہے جو آپ نے بتائی نا، لاسٹ مین سٹینڈنگ، اللہ نہ کرے اور بہت کھڑے ہیں اس کے ساتھ، لیکن عمران خان اس سوچ کی عکاسی کرتا ہے وہ کہ جی مساوات ہو، کہ ہر بڑا چھوٹا جو ہے اس کے پاس مواقع ہوں، یہ جو ہمارے جتنے وسائل ہیں ملک کے، یہ قوم کے غریبوں کے لیے بھی استعمال ہوں، یہ اس کی جو ڈسٹریبیوشن بیسیکلی سوشلسٹ ہے عمران کا، جو کہ ہمارا اسلام ہے۔ ہمارا اسلام کا جو اصل کریڈ ہے وہ ہے مساوات۔ سب سے بڑا بھٹو نے تو اس کو استعمال کیا، لیکن ہے ہی سارا ایکوالٹی، ایوری ون از ایکول ان دی آئیز آف اللہ۔ اس سے آپ کا نہ رنگ، آپ کا نسل، نہ آپ کا جینڈر، کوئی چیز نہیں، سب مساوی ہیں۔ اور چونکہ کئی لوگوں کے حالات خراب ہوتے ہیں، پیدائشی طور پر معاشرہ ایسا ان ایون ہوتا ہے، تو اس لیے ہم نے زکوٰۃ کا ہمارا انسٹیٹیوشن ہے، اس لیے ہمارا اخوت جو مواخات کہتے ہیں کہ بھائی آپ کے پاس، یہ لوگوں کو کانسیپٹ سمجھنے چاہیے، یہ صرف دینی کانسیپٹ نہیں ہے۔ اس کانسیپٹ کو آپ ملائیں پاکستان کی موجودہ سیاست میں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ پاکستان میں جو اسلام سے پہلے جہالیہ والی مکہ کا جو مرچنٹ تھا نا، جو کہتا تھا کہ میں، ان کا جھگڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ نہیں تھا سوائے پیسہ، کوئی جھگڑا اور نہیں تھا، کوئی خداؤں کا بھی جھگڑا نہیں۔ انہوں نے کہا جی آپ خدا رکھے، جو مرضی رکھے، جتنے ایک مانتے ہیں ایک کرے، فلانا کرے، بس آپ جی ہمارا جو نظام ہے نا اس کو نہ بگاڑ۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ نظام ہی کا تو مسئلہ ہے، سارا مسئلہ ہی نظام کا۔ تو عمران خان کہتا ہے مسئلہ ہی نظام کا ہے، یہ نظام یہ نہیں ہو سکتا کہ فوج کے 27 جرنیل اس وقت جو ہے لیفٹیننٹ جنرل اور 2 ان کے فل جنرل عاصم منیر اور سیر شمشاد، یہ 29 آدمی 6.5 لاکھ بندوقیں، ٹینک، ہیلی کاپٹر، بارود، راکٹ لانچر، اے پی سیز کو لے کے، اور ان کے ساتھ 5.5 لاکھ کی ایف سی جو ہے، اسکاؤٹس جو ہے، رینجر جو ہے، سول ملیشیا ہے، اس کو ملا کے آپ 22 کروڑ کے عوام کے اوپر آپ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو نہیں کرنے دیں گے جو آپ کا حق ہے، ہم آپ کے خلاف آپ کو الیکشن نہیں کرنے دیں گے، ہمارے ساتھ یہ ڈاکو لٹیرے ہیں جن کو ہم لے کے آئے، ہم ان کے ساتھ مل کے اس ملک کا خون چوستے رہیں گے۔ خدا کی قسم میں کوئی ایموشنل بات نہیں کر رہا اسرار بھائی، دس از دا باٹم لائن۔ باٹم لائن یہ ہے کہ 29 جرنیل، 27 کور لیفٹیننٹ جنرل، 2 ان کے ساتھ فل جنرل ہیں، اصل طاقت ان 29 کے پاس ہے۔ نیچے بھی ہوں گے یہ جو ڈی جی ایم آئی ہو گیا، اور یہ ڈی جی آئی ایس آئی ہو گیا، فیصل نصیر، اور اس طرح جو اپنے کارندے یہ استعمال کرتے ہیں، رانا ثناء اللہ کو استعمال کیا، شباز کو استعمال کیا، اس کو استعمال کیا، اس کو استعمال کیا، لفنگے کو، اس کو لوچے کو، ایک گھٹیا غلیظ قسم کی جرنلسٹ کو کر لیا، اونچے لچکے کو کر لیا۔ یہ ڈھونڈ لیں گے، ان کو مل جاتے ہیں، بکنے والے بہت ہوتے ہیں۔ کوفہ بھرا ہوا تھا بکنے والوں سے، بھرا ہوا تھا۔ تو اسرار بھائی، یہ جو آپ جنگ دیکھ رہے ہیں
یہ پاکستان کی فیوچر کی جان گیا، خدا کی قسم، یہ ہم، ایکچولی اس فیوچر کی. میں نے نا ابھی اس کو انٹرویو کیا، علی خضر کو، بہت زبردست ہیڈ آف ریسرچ ہے بزنس ریکارڈر کا. اچھا ہاں ہاں. میں نے کہا علی یار یہ بتاؤ اگر ہمیں یہ نہ ملا ہے کیا؟ وہ ہم، کہتے ہیں جی انڈین نے ہمیں کہا ہے کہ آپ نے $6 بلین کی ہمیں کمٹمنٹ دکھائیں، فزیکلی دکھائیں کہ جو $6 بلین کا گیپ ہے، ہم، آپ ہم، کے اس وقت $4.5 بلین کی ریزروز ہیں، وہ آپ نے 11 بلین تک لے کے آنی ہے. جب 11 بلین ہو جائیں گے نا تو پھر پھر ہم ہم دیں آپ کو ایک گے. اشارہ دو بلین دیں گے، اس سے پہلے نہیں دیں گے. تو کمٹمنٹ کوئی دے ہی نہیں رہا، نہ سعودی عربیہ دے رہا ہے، نہ ہم، یو اے ای دے رہا ہے، نہ قطر دے رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی ہم پیسے، ہم انویسٹمنٹ کریں گے، ہم فورن ایکسچینج ریزرو میں نہیں ڈال کے دیں گے. چائنا نے صرف پچھلے اپنے 2 لونز ہیں ان کو رول اوور کیا ہے، رول اوور کیا. وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑا، وہی ہم، 4.5 بلین ہی ہے. ابھی ان ہم، کو ایک اور ان کا لون ہے، وہ ابھی تک انہوں نے رول اوور نہیں کیا، پتہ نہیں وہ کرتے کہ نہیں کرتے، مجھے نہیں پتا. تو اگر وہ نہیں کیا تو یہ 3 بلین اور نیچے ہو جائے گا، 2.5 بلین رہ جائے گا. تو پہلے تو ان کو ورلڈ آئی ایم ایف نے کہا تھا کہ جی آپ اس کو لے کے جائیں 16 بلین تک، وہ 16 تو امپاسبل ہو گیا، انہوں نے کہا جی کم کریے. اب $6 بلین اگر یہ نہیں آئے نا تو کیا ہوگا؟ تو ہمیں ایکچوئل، جس کو کہتے ہیں نا ایکچوئل ڈیفالٹ کا مرض ہے ہم، کہ اسرار کسانہ کہہ رہے ہیں یار میرے ہاں پیسے دو، آج جی 16 تاریخ ہے، پھر آپ نے کہا جی میرے پاس پیسے نہیں ہے، اسرار ہاں کسانہ بھاگ جائے، آپ کو میں انکار کر دوں، میں نے جو کمرشل لونز دینے ہیں جو میں نے لیے ہوئے میں ان کو انکار کر دوں، میں نے جو بانڈز کی جو پیمنٹ کرنی ہے میں انکار کر دوں گا، میں نے جو پیرس کلب کو دینے انکار کر دوں گا، اس طرح کر کے میں انکار کر دوں. جب انکار کر دوں گا ایک دم ساری دنیا جہان میں آپ کی ایلسیاں بند ہو جائیں گی. ایل سی کا مطلب ہے کہ آپ کا جو ایکسپورٹر کوئی امپورٹر ہے، بزنس نہیں ہو جو سکتا. جو باہر سے منگائے گا، وہ کوئی ہم، نہیں، وہ کہے گا 100% پیسے دو پھر لے کے آؤ. 100% پیسے کہاں سے دے؟ فارن ایکسچینج ہے ہی کوئی نہیں، کیا کریں گے؟ کہاں سے لائیں گے پیسہ؟ پھر آپ نے اپنی تو جو بہت ہی کرٹیکل آپ کی جو امپورٹس ہیں وہ تو آپ کو کرنی ہے. مثال کے طور پر سب سے زیادہ ایندھن، آپ کو ہاں پیٹرول ڈیزل کرنا ہے، نہیں کریں گے تو پوری آپ کے ٹینک بند، آپ کے ہوائی جہاز بند، سب آپ کچھ کی بند. گاڑیاں بند، آپ کی فیکٹریاں بند، آپ کے ٹرک بند، آپ کی ہر چیز بند. تو وہ تو آپ نے منگانا ہے، لیکن وہ آپ پھر جو ہے اس کی راشننگ شروع کر دیں گے. عام ہم، آدمی نہیں لے سکے گا، کس کو؟ حکومت والے کو. پھر بلیک ہونا شروع ہو جائے گا، پھر جو طاقتور ہے اس کو پیٹرول ڈیزل ملے گا، میرے آپ جیسے بندوں کو نہیں ملے گا. لائنیں، وہ میلوں لمبی لائنیں ہوں گی اور, پیٹرول اور, پمپ اور پہ کوئی. لڑائیاں جھگڑے اور فسادات. ہاں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. ہم، اس کے بعد جب آپ کے پاس کھانا کی شارٹیج ہو جائے گی، جب ہم، اشیاء کی شارٹیج ہو جائے گی، جب آپ کے پاس دوائیوں کی شارٹیج ہو جائے گی، یہ بہت ہولناک پکچر ہے. اور اس کا سارا دار و مدار کس سے ہے؟ پولیٹیکل سٹیبلٹی سے سارا. ہم، جب تک اسرار بھائی پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی، سعودی عربیہ بھی نہیں آپ کو دے گا، چین بھی آپ کو نہیں دے گا. انہوں نے تو دیے ہوئے، they have no option but to رول اوور. اس لیے کہ اگر وہ رول اوور نہیں پڑیں گے، ان کو ہم، پتا ہے آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے دینے کے کچھ بھی لیے، نہیں. ہاں تو ہاں. وہ تو صرف اپنا اپنا وہ جو کہتے ہیں نا فیس سیونگ، وہ فیس سیونگ کے لیے آپ کو رول اوور کرنے. یو ہیو نو منی ٹو پے دیم بیک، آپ کے پاس ہے ہی نہیں. آپ نے آلریڈی جس لیول پہ آپ ہے وہ آپ کا تو پیسہ ہے ہی نہیں. آپ آلریڈی سعودی عربیہ کا کھا چکے ہیں، آپ یو ای کا پیسہ کھا چکے ہیں. آپ ابھی جو یہ آپ کے پاس پرائیویٹ سیکٹر کے جو ڈپازٹس ہیں یہ ہیں، کل کو یہ بھی فریز ہو جائیں گے، یہ ایک اور بات ہو جائے گی. تو اسرار بھائی یہ صرف عمران کی اریسٹ کا نہیں ہے کہ عمران وہ فلانا 80 کیسز کا نہیں ہے، یہ پاکستان کا فیوچر ہے. آپ نے اگر عمران کو خدا نہ خواستہ کوئی نقصان پہنچایا تو یہ جو خانہ جنگی تو حیدر علیحدہ بھائی، ہے. اس میں حیدر بھائی آپ کا جو سگنل ہے وہ تھوڑا سا ویک کر رہا ہے. آپ اگر وائی فائی پہ چلے جائیں تو شاید اس سے بہتر ہو جائے. کین یو ڈو دیٹ؟ جی جی میں بالکل جاتا ہوں. میں ابھی ابھی اگر ٹھیک آپ ہے؟ اس کو کر لیں. ابھی ہاں ٹھیک ہے؟ بہتر ہوئے. ہاں ٹھیک بہتر ہوئے. ہاں بہتر ٹھیک. ہوئے. ہاں جی. اچھا، اب آپ جو فرما رہے تھے پلیز کنٹینیو. نہیں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دس از اباؤٹ دا فیوچر. آپ سماج، ہم تو سیاست کو چھوڑ دیں ایک منٹ کے لیے، ہاں کہ جی کون اریسٹ ہے ہاں کون نہیں ہو. ہاں. آپ نے اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئی اور کسی قسم کی آپ نے اکنامک آپ کا یہ میلٹ ڈاؤن شروع ہو گیا، پھر اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی بعد میں آئے گی اٹ ول بی ٹو لٹل ٹو لیٹ. آپ مجھے ایک آپ ایک ایک صرف فیکٹر کو دیکھ لینا کہ ایک زمانے میں ہم گندم ایکسپورٹ کیا کرتے تھے. اب جو گندم کی حالت ہے، ہم گندم ہی امپورٹ کرتے ہیں. جب آپ کی یہ حالت ہوگی تو آپ امپورٹ کیسے کریں گے گندم؟ اور گندم جب نہیں آئے گی تو لوگ تو مریں گے پھر بھوکوں، اور پھر فسادات اور ہوں گے، ایک دوسرے کو ماریں گے.
اظہار بھائی یہ بہت ہی ہولناک ہے. میں وہ اس کے انٹرویو میں بھی میں نے آپ کو بھی شاید پہلے کہا تھا, میں نے ایک عراقی سے پوچھا تھا کہ عراق کا کیا حال ہے, تو وہ ایک لکڑی کا بلاک اس کے سامنے پڑا تھا, کہتا ہے اس کو اگر آگ لگاؤ گے تو کیا ہو جاتا ہے. میں نے کہا کیا؟ کہتا ہے کوئلہ ہو جاتا ہے. کہتا ہے اٹ از لائک اے کول ناؤ, یہ کبھی کول واپس لکڑی ہوئے. یہ مجھے جو افسوس, بہت زیادہ افسوس ہے, وہ افسوس ان لوگوں کے پہ نہیں ہے جو کمپرومائزڈ ہیں. مجھے شہباز سے, نواز سے, مریم سے, بلاول سے, آصف زرداری سے, ان سے کوئی خیر کی امید نہیں ہے اور ہونی بھی نہیں چاہیے, بیکاز یہ چور ہے اور یہ بھاگ بھی جائیں گے. بائی دا وے, یہ کسی کو جتنے بھی نہیں. لوگ, جتنے یہ لوگ ہیں نا سر, یہ ان کے خاندان, یہ ان کے ساتھ جو یہ مریم اورنگزیب وغیرہ اس طرح کی اٹنگیاں پٹنگیاں بٹنگیاں جو ہیں, یہ سب بھاگ جائیں گے. یہ جتنے لوگ آج کل سامنے آپ کے آتے ہیں اور یہ پریس کانفرنس کرتے ہیں, آئی سوئر ان میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا, یہ بھاگ جائیں گے جب ایسے حالات ہوں گے, آپ کو پتہ ہے. اور باہر جا کے یہ تقریریں کریں گے. کوئی جرنیل بھی بھاگ جائیں گے اور کوئی جج بھی بھاگ جائیں گے, کچھ کاروباری یہ بھاگ, جن کے پاس وہ وسائل ہوں گے بھاگ جائیں گے. ہاں لیکن چلے جائیں. 22 کروڑ میں سے 21 کروڑ تو نہیں بھاگیں گے نا. وہ چند ہزار یا 1 لاکھ بھاگ گئے, ہاں چلو جی, بالکل بالکل. 50,000 بھاگ گئے, اور باقیوں کا کیا ہوگا؟ وہ تو جہنم کی آگ میں. تو مجھے افسوس کس پہ ہوتا ہے؟ مجھے افسوس ہوتا ہے اس وقت ہماری افواج پہ, اور مجھے افسوس ہوتا ہے عاصم منیر پہ. خدا کی قسم میں حیران ہوں کہ یہ آدمی کمپرومائز ضرور ہے, ورنہ اگر یہ اتنا کمپرومائز نہ ہوتا مریم کے ہاتھ, کیا اس کے اوپر, کیا اس کے خلاف ان کے پاس چیزیں ہیں جو کہ یہ اتنا بری طریقے سے پورے ملک کو داؤ لگا رہا ہے, تو وہ تو ہو گیا کمپرومائز.